آپ اکثر کہتے ہیں انسان دکھی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسا ہے کیوں؟ انسان دکھی کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ انسان کے دو پہلو ہیں، ایک نیچرل اور ایک ان نیچرل۔ نیچرل سے مراد میری یہ ہے کہ انسان بطور اسپیشی ایک پیس آف لائف جو ایک پوائنٹ آف ٹائم میں پیدا ہوتا ہے اور بطور جسم ایک پوائنٹ آف ٹائم میں جا کر واپس اسی مٹی کا حصہ بن جاتا ہے جس مٹی سے اس کا مادہ اٹھا تھا۔ اس کو میں نیچرل کہہ رہا ہوں کہ یہ جسم فطری طور پر بنتا ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ انسان روٹی کھاتا ہے، برگر کھاتا ہے، فروٹ سبزیاں کھاتا ہے اور اس کا جسم بنتا بڑھتا اور سکڑتا رہتا ہے۔ اس سطح پر جیسے باقی اسپیشیز کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ دکھ کا انسان کے اس فزیکل وجود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں بیماری ہو سکتی ہے، درد ہو سکتا ہے، معذوری اور مسائل ہو سکتے ہیں، مگر اس کو دکھ نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے انسان کا وہ وجود جسے میں ان نیچرل کہہ رہا ہوں۔ یہ ہے انسان کا نفسیاتی ڈھانچہ۔ یہ سارے کا سارا ڈھانچہ خود بخود وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس میں ارد گرد کا، معاشرے کا، گھر کا اور حالات کا پورا کردار ہوتا ہے۔ اسی نفسیاتی وجود کو ہم ایگو کہتے ہیں، جس میں انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا نام باہر سے آتا ہے، قومیت، مذہب، رنگ، نسل، برادری، اسٹیٹس، عہدہ، ڈگری، سب کچھ باہر سے آتا ہے۔ یہی نفسیاتی ڈھانچہ، یا سیدھی زبان میں کہیں تو یہی انا ہے جسے دکھ ہوتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ دکھ مصنوعی ہے یا فیک ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو انسانی حصہ دکھ کو محسوس کرتا ہے وہ انسان کا اپنا حصہ ہے ہی نہیں، وہ سارے کا سارا سوسائٹی کا ہے۔ ان دو وجودوں میں فرق کو سمجھنے کے لیے ذرا اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بکریوں کا خاندان ہے جس میں فرض کریں 10-12 بکریاں شامل ہیں۔ ایک بکری کو کم کھانا ملا، ایک کو زیادہ ملا، ایک کو رہنے کو اچھی جگہ ملی، ایک کو بری جگہ ملی، ایک کو ماں باپ کا زیادہ پیار ملا، ایک کو کم ملا۔ اب یہ ساری تفریق، یہ سارا امتیاز ان بکریوں کی زندگی کے تجربے کو متاثر نہیں کر سکتا، لیکن اس کے مقابلے میں اگر 10 افراد کا انسانی خاندان ہو اور اس میں یہی تفریق و امتیاز روا رکھا جائے تو مقابلہ اور دکھ شروع ہو گیا، کیونکہ انسان کے پاس مائنڈ نام کا وہ ٹول ہے جو مینٹل چیزوں کو بھی اتنا ہی ٹھوس مانتا ہے جتنا فزیکل حقیقتوں کو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زن زر زمین پر انسان لڑتا ہے مگر دوسرے جانور اس طرح نہیں لڑتے۔ اگرچہ جانوروں میں بھی مقابلہ کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے، مگر بہرحال یہ ان کی زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہوتا جیسے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مطلب یہ نفسیاتی ڈھانچہ یا ایگو انسانوں کے مقابلے میں جانوروں میں بہت ہی کمزور ہوتی ہے، اور یہی وہ ایگو ہے جو دکھ کا شکار ہوتی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ انسان دکھی ہے تو اس کا اصولی طور پر مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ایگوز، انائیں دکھی ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بھیڑوں سے ان کی کوئی پسندیدہ چراگاہ چھن جائے تو کیا ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہوگی؟ کیا وہ شراب اور نشے میں ڈوب جاتی ہوں گی؟ کیا وہ غصے میں پھنکارتی رہتی ہوں گی؟ یا وہ اداس ہوں گی یا ڈپریس ہو جائیں گی؟ مگر انسانوں سے نوکری چھٹ جائے، عہدہ چھین لیا جائے، بزنس یا جائیداد سے محروم کر دیا جائے تو انسان کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی ایگو بہت سٹرونگ ہے۔ وہ ایگو کہ جس میں انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سارے کا سارا کچھ باہر کا ہے، تو جسے دکھ محسوس ہوتا ہے وہ ہے انسانی ذہن یا کہیں ایگو، اور اسی کو آپ کہتے ہیں شخصیت۔ انسان دکھی ہے کہنے کی بجائے شاید بہتر ہوگا یہ کہنا کہ اشخاص دکھی ہیں۔ جسے آپ شخصیت کہتے ہیں وہ دکھی کیوں ہے؟ یہ زیادہ بہتر سوال بنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہم نے بات کی کہ آپ کی ایگو، آپ کا مائنڈ ایک خاص ماحول میں تخلیق ہوتا ہے۔ بچہ جن کے بیچ پیدا ہوتا ہے، رہتا ہے، پلتا اور بڑھتا ہے، وہ سارے کے سارے دکھ میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ طرح طرح کے نقاب پہنے ہوئے ایکٹنگ کر رہے لوگ ہیں۔
پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ڈرامے میں، نوٹنکی میں اسے گھسیٹ لیا جاتا ہے۔ کیا کیا ڈرامہ ہے جو یہ بچہ نہیں دیکھتا۔ ماں کو دیکھتا ہے، وہ دکھی ہے۔ باپ کو دیکھے، وہ دکھی ہے۔ تائے، مامے، نانا، نانی سبھی تو اسے دکھی ملتے ہیں۔ جو ملتا ہے اسے دکھی ملتا ہے۔ اسے چاروں طرف دکھ ہی دکھ کا ماحول ملا، دکھ ہی دکھ دکھائی دیا، اور یہی چاروں طرف ہے جس کو اس نے سینسز سے پرسیو کرنا ہے، پھر اس سینس ڈیٹا سے مائنڈ بنانا ہے، اور اسی مائنڈ نے انا تمہاری شخصیت کو روپ دینا ہے۔ تو جس کی بنیاد میں اتنا سارا دکھ پڑا ہو وہ کیوں دکھی نہ ہو؟ تم کبھی غور سے دیکھو، انسان دکھی ہونے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ بے روزگار دکھی ہیں تو روزگار والوں کو تو خوش ہونا چاہیے، نہیں، بے روزگار دکھی ہیں کہ روزگار نہیں ہے، اور برسرے روزگاروں کو دیکھیے، وہ اپنی نوکریوں سے دکھی ہیں، کنوارے پن سے دکھی ہیں، اور شادی شدہ اپنی بیویوں اور شوہروں سے دکھی ہیں۔ غریب دکھی ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، امیر کے پاس پیسہ ہے مگر دکھ اس کے پاس بھی ہے۔ کبھی کوئی عہدے کی خواہش میں دکھی ہے تو کبھی عہدے کی ذمہ داریاں دکھ دے رہی ہیں۔ ایگو کسی بھی چیز میں انوالو ہو، انجام دکھ ہوگا، کیونکہ ایگو بنی ہی دکھ کے خمیر سے ہے۔ ہاں، بچہ پیدا ہو اور اسے ارد گرد اور طرح کا انوائرمنٹ مل جائے، اور طرح کا ماحول مل جائے، کوئی ایسی بستی ہو جس میں وہ پیدا ہو جائے جہاں سبھی خوش ہوں، جہاں سبھی بلا وجہ خوش ہوں، جہاں دکھ کہیں بھی بحث کا موضوع نہ ہو، تو ممکن ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہو تو دکھی نہ ہوگا، مگر پھر وہ عام انسانوں جیسا انسان بھی نہ ہوگا، پھر وہ انلائٹنڈ ہوگا، صوفی ہوگا، جو دکھ سے بھی خوشی نکالنا جانتا ہوگا۔ ایسے بچے میں انا نام کی چیز ہی نہ بن سکے گی، کیونکہ انا تو بنتی ہی دکھ کے ریشوں سے ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ جب تم دکھی ہوتے ہو سب طرف تم ہی تم ہو جاتے ہو، تم دکھی ہو پوری دنیا اداس لگ رہی ہوتی ہے۔ خوبصورت چاند روتا لگتا ہے، صبح شبنم کی نرم بوندیں آنسو دکھائی دیتی ہیں۔ وہی چاند جو کسی رومانٹک جوڑے کو کینڈل لائٹ ڈنر کی موم بتی جیسا لگ رہا ہے، اسے روتا ہوا لگ رہا ہے۔ وہی شبنم کی بوندیں جو کسی شاعر کی نظر میں شگوفوں کا منہ دھلا رہی ہیں، اس کے لیے آنسو بن گئی ہیں۔ دکھ انا کو بڑی تقویت دیتا ہے، اس لیے دیکھتے ہو کہ جب تم دکھی ہوتے ہو تو کمرے میں سمٹ کر کونے میں بیٹھ جاتے ہو، بس یہی سوچنا چاہتے ہو کہ تم ہی تم ہو، ساری دنیا تمہاری مخالف ہے، ساری دنیا اس وقت فنا ہو جاتی ہے، بس ایک میں ایگو رہ جاتی ہے۔ اسی لیے انا دکھ کو بڑا عزیز رکھتی ہے۔ انسان دکھی نہیں ہے، اشخاص دکھی ہیں، انائیں دکھی ہیں۔ جب تک تم انا ہو، دکھ ہونے کا ڈھنگ ہے اور رہے گا۔ تم لوگ جسے خوشی کہتے ہو، سوچو وہ کیا ہے؟ وہ بس انہی لمحات کا نام ہے جن میں تم عارضی طور پر انا کو بھول جاتے ہو۔ نشے میں کیا خوشی ہوتی ہے؟ یہی کہ انا بھول جاتی ہے۔ تمہارا سٹیٹس، نوکری، فیملی، بزنس، مسئلے، لڑائیاں، جھگڑے سب بھول جاتے ہیں، تم اور ہی ہو جاتے ہو۔ شراب جیسی کڑوی کسیلی چیز پینے میں تمہیں کیا لذت ہے؟ بس یہی کہ ایگو کمزور ہو جاتی ہے اور تم تھوڑی دیر خوشی کو جی آتے ہو۔ انا ہوگی تو جو بھی تم کرو گے، جو بھی تمہیں ملے گا، وہ جلد یا بدیر دکھ میں ڈھل کر رہے گا۔
اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ انسان دکھی نہیں ہے، انائیں دکھی ہیں، اور یہ جب تک ہیں دکھی ہی رہیں گی۔ دکھ تمہاری آج کی زندگی کا سٹائل ہے، وہ زندگی جسے یہ دماغ چلا رہا ہے۔ غریب دکھی ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، اور امیر دکھی ہے انہی پیسوں کی وجہ سے۔ بلکہ تھوڑا سا گہرائی میں جا کر دیکھیں تو شاید غریب سے زیادہ دکھی امیر ہوتا ہے۔ غریب کے پاس ابھی تک یہ امید تو باقی ہے کہ کل حالات بدلیں گے، پیسے آئیں گے اور خوشی بھی آئے گی۔ امیر تو اس امید سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حقیقی دکھ امیر سہتا ہے۔ غریب تو اسٹیج تک ہی نہیں کہ جہاں سے دکھ شروع ہوتا ہے۔ وہ کشٹ سہ سکتا ہے، مشکلیں سہتا ہے، ہارڈ شپ سہتا ہے، مشکل حالات جیتا ہے، یہ بات بالکل بجا ہے، مگر وہ دکھ، حقیقی دکھ نہیں سہتا۔ دکھ اصل میں شروع ہی تب ہوتا ہے جب سروائیول سے آگے کی کہانی چلتی ہے۔ جیب خالی ہے اور کمی کا احساس ہے تو یہ کشٹ ہے، مشکل ہے۔ جیب بھری ہے اور اندر پھر بھی خلا ہے تو اب یہ دکھ ہے۔ گھر کی چھت ٹپک رہی ہے اور سردیوں کی بارش میں بچے کونے کھدروں میں دبک کر بیٹھے ہیں تو اس سے جو کمی، جو محرومی، جو نہ ہونے کا احساس پھوٹتا ہے وہ کشٹ ہے، مشکل ہے۔ لیکن شاندار کوٹھی کے شاندار بیڈ پر نیند کی گولی لینے کے باوجود بھی نیند نہیں آ رہی تو یہ دکھ ہے۔ دکھ کی اصل میں سرحد شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سروائیول کا دور وجودی سوالوں میں داخل ہوتا ہے۔ وہ جس کی جیب خالی ہے، وہ جس کی چھت سردیوں کی بارش میں ٹپک رہی ہے، وہ پین میں سہی مگر سوچ رہا ہے کہ یہ کروں گا، وہ کروں گا اور ثابت کروں گا اور کچھ ہو کے دکھاؤں گا۔ اس کے پاس ایک امید ہے جو اسے یقیناً بھگائے گی، دوڑائے گی، رلائے گی بھی، مگر بہرحال امید تو ہے۔ وہ مشکلات کا شکار رہے گا مگر دوڑنے کو اس کے پاس بہت سی وجوہات بھی رہیں گی۔ لیکن وہ جو دوڑا اور پہنچ گیا، جو لڑا اور جیت گیا، جس نے کوشش کی اور کامیاب ہو گیا، اس میں اگر اب بھی خلا ہے تو اب اس کے پاس امید نام کی وہ تاش بھی نہیں بچی کہ جسے وہ کھیل سکے۔ وہ لاکھ کو کروڑ اور کروڑ کو ارب میں ڈھالنے کی دوڑ تو شاید اب بھی دوڑتا رہے گا، کیونکہ زندگی میں دوڑ ہی یہی سیکھی ہے، مگر یاد رکھنا اس کے اندر کا خلا بھی ویسے ہی بڑھتا جائے گا۔ اب اس تقابل کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ غریبی کوئی نعمت ہے اور امیری لعنت۔ اس تقابل کا مطلب بس اتنا سا ہے کہ انسان اس پروسیس کو سمجھ لے جس پروسیس سے یہ انا بنتی ہے اور آپریٹ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ جان لینا ہے کہ تمہیں تمہارے علاوہ کوئی بھی باہری چیز نہیں بھر سکتی۔ جب تک تم یہ نہیں جان پاتے کہ میں کون ہوں، تب تک سارا جاگنا سونا ہی ہے۔ جو جاگ جاتا ہے وہ وہی ہے جس پر یہ راز کھل گیا کہ میں باہر سے بھرا ہی نہیں جا سکتا۔ جو باہر سے بھرا جانا چاہتا ہے وہ کبھی نہ تو بھرا ہے نہ بھر سکے گا۔ تصور کریں ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو دور دراز کی کسی ایسی پہاڑی بستی میں رہتا ہے جس کی آبادی چند 100 لوگوں سے زیادہ نہیں، جہاں نہ ٹی وی ہے، نہ سوشل میڈیا، نہ اخبار ہے، نہ دیواروں پر اشتہارات کی بھرمار، جو بس اتنا جانتا ہے کہ صبح اٹھنا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے اور شام کو سو جانا ہے۔ اس کی انا کی تخلیق میں بیرونی عوامل کی تعداد بہت محدود ہے۔ اب کیا یہ شخص گاڑی، عہدے، شہرت، دولت کی خواہش میں بے چین ہوگا؟ قطعاً بھی نہیں، کیونکہ اس کے دماغ کے پاس یہ ڈیٹا ہی موجود نہیں۔ اب اس کے مقابلے میں شہر کی غریب ترین کالونی میں رہنے والے کسی نوجوان کو تصور کریں جس کے پاس معلومات کافی زیادہ ہیں اور وسائل نہیں ہیں۔
یہ بندہ خواہشات سے بھرا پڑا ہے اور انہی خواہشوں کے ہاتھوں مسلسل اذیت کا شکار ہے۔ مطلب اس کا کیا ہوا؟ جس کے ذہن میں زیادہ معلومات ہیں اس کا سکھی ہونا اتنا ہی مشکل ہے، کیونکہ وہ خواہش کا اسیر ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ خواہش زندگی کے ساتھ ایکچولی میں کرتی کیا ہے۔ خواہش کا ایک ہی مطلب ہے، لمحے موجود میں موجود زندگی سے انکار۔ خواہش کی نیچر ہے کہ کچھ ایسا جو فیوچر میں ہے، اس سے جہاں تم ہو وہاں نہیں رہتے، بلکہ جہاں تم ہونا چاہتے ہو وہاں ہونے کی فکر میں رہتے ہو۔ سدھارتھ بدھا کہتا تھا کہ تمام خواہش دکھ ہے۔ کیا وجہ ہے یہ کہنے کی؟ ایک ہی وجہ، خواہش تم سے یہ پل چھین لیتی ہے، یہ پل جس میں زندگی ہے، یہ پل جس میں کائنات کا سینہ زندگی سے دھڑکا ہے، جس میں اربہ ارب کونپلیں پھوٹی ہیں، کروڑوں پتے پھوٹے ہیں، ستارے چمکے ہیں۔ خواہش اس زندہ پل سے نکال کر تمہیں مردہ مستقبل میں لے جاتی ہے۔ اب مجھے پتا ہے کہ تمہارا سوال کیا ہوگا، یہی نہ کہ اگر خواہش نہ کریں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ خواہش کریں، منصوبے گول بنائیں، طے کریں، مگر رہیں یہیں، کیونکہ اس حقیقت سے تو کسی کو بھی انکار نہیں کہ اٹھا آپ ایک وقت میں ایک ہی قدم سکتے ہیں۔ خواہش کو کرنا چھوڑ دیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اتنے جاگے ہوئے ضرور رہیں کہ خواہش کا پروسیس آپ میں کیسے ہو رہا ہے اس کو جان لیں۔ خواہش آپ کی زندگی کے تجربے پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے، اس کو جان لینا ہی خواہش سے آزاد ہو جانا ہے۔ خواہش سے آزادی بس سمجھداری سے جینے میں ہے، جاگ کر جینے میں ہے، شعوری طور پر جینے میں ہے۔ خواہش بنیادی طور پر انا کا وہ ٹول ہے جس سے وہ خود کو دوام دیتی ہے، جس سے وہ خود کو زندہ رکھتی ہے۔ اس کو سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی ان خواہشوں کا تجزیہ کر کے دیکھو جو تم نے کبھی کی تھیں اور وہ پوری بھی ہو گئی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا تمہاری ان خواہشوں نے جو پوری ہو گئی تھیں تمہیں مکمل کر دیا ہے، تمہیں اس سے زیادہ کر دیا ہے جو تم ہو، تمہاری زندگی کے تجربے کو وہ حسن دے دیا ہے جو اس خواہش سے جوڑا تھا۔ کوئی بھی انسان ہو، کیسا بھی، امیر یا غریب، اس کی کئی خواہشیں ضرور پوری ہو جاتی ہیں، مگر خواہش بنانے کی فیکٹری بند نہیں ہوتی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا اپنے دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو۔ وہ دماغ جو تمہاری انا کا خالق ہے، جس نے تمہاری انا کو بنایا ہے۔ دماغ اور اس کی خواہشوں کی نیچر ہے سراب جیسے۔ صحرا میں ریت ہی ریت ہوتی ہے، مگر دور سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پانی ہے۔ انسان بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، گرتے پڑتے وہاں پہنچتا ہے، اور جا کر پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں پر پانی تو تھا ہی نہیں، ریت ہی ریت تھی، مگر پانی وہاں سے بھی آگے اب بھی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ریت اور سراب کی مثال بہترین ہے جو خواہشوں کو ایکسپلین کرتی ہے۔ تم ایک نوکری کے پیچھے اس خواہش میں بھاگتے ہو کہ یہاں پہنچ گیا تو زندگی سنور گئی، کامیابی مل گئی، مگر ابھی اس سفر کی تھکن ختم بھی نہیں ہو پاتی کہ معلوم پڑتا ہے خواہش کا پانی زندگی کی ریت میں کہیں اور دکھائی دے رہا ہے۔ لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، 10,000 کا خواب لے کر چلتے ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ 10 کروڑ اور 10 ارب کے خواب کے پیچھے بھاگنے لگے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ عمل ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے، مگر کوئی بھی انسان اس عمل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، جسے میں کہتا ہوں سمجھداری کا جینا۔ وہ بس اتنا ہے کہ اس پروسیس کو سمجھ لیا جائے۔ اس پروسیس کو سمجھنے کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ آپ بھاگیں گے نہیں، آپ اب بھی بھاگیں گے، مگر اس بھاگنے کے نتیجے میں اپنے ہو جانے کو، اپنی ہستی کو نہیں ڈھونڈیں گے۔ آپ بھاگیں گے اور پہلے قدم پر بھی آپ اتنے ہی مکمل ہوں گے جتنے
کہیں پہنچ جانے پر ہوں گے۔ اب آپ کی تکمیل، آپ کا اطمینان اس خواہش سے نہیں، خود اپنے آپ سے جڑا ہوگا۔